أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے، احسان ہے کہ آج ہفتہ واری درس قرآن کا 22واں ہفتہ ہے اور سورہ یاسین کی تفسیر الحمدللہ 9 ہفتوں میں مکمل ہوئی اور سورہ یوسف کی تفسیر گزشتہ ہفتے 12 ہفتوں میں مکمل ہوئی۔ یہ محض اللہ رب العزت کی دین ہے، اللہ رب العزت کی عطا ہے، ورنہ ہمارا اس میں کچھ بھی کمال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اگر توفیق نہ دیتے تو نہ ہم بیان کر پاتے نہ ہم سن پاتے، سب کچھ اللہ کی دین ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عاشق قرآن بنائے۔ یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے کہ اللہ ہم سب کو آپ عاشق قرآن بنائیے۔ یہ بہت سی دعاؤں کا خلاصہ ہے۔ سورۃ الرعد کا مختصر انٹروڈکشن اور تعارف پریچے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ 4 آیتوں کی تفسیر بھی بیان کی جائے گی۔ سورۃ الرعد مدنی صورت ہے، سورۃ الرعد مدنی صورت ہے اور اس میں 6 رکوع ہیں۔ کتنے رکوع ہیں؟ اور 43 آیتیں ہیں، 43۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 43۔ 855 کلمات ہیں، شبد ہیں، یعنی پوری صورت میں 855 شبد ہیں اور 3056 حروف ہیں۔ اتنا یاد رہے گا، 3056 حروف ہیں، 855 کلمات یعنی شبد ہیں، 6 رکوع ہیں اور 43 آیتیں ہیں، اور یہ سورہ رعد مدنی صورت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سورہ محمد کے بعد اور سورہ رحمان سے پہلے نازل کی گئی ہے، 96 نمبر پر۔ کتنے نمبر پر؟ 96 نمبر پر یہ صورت نازل کی گئی ہے اور ابھی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے اس کا 13واں نمبر ہے اور یہ سورہ یوسف کے بعد ہے۔ اور اس صورت کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جیسے مرنے والے کے پاس جب سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے تو میت کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے جب سورہ رعد پڑھی جاتی ہے تو جیسے کہ حضرت جابر بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جیسے سورہ یاسین پڑھنے سے میت کو آسانی ہو جاتی ہے، اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے، اسی طریقے سے سورہ رعد کی برکت بھی یہ ہے کہ اگر اس کو بھی کسی انتقال کرنے والے شخص کے پاس پڑھا جائے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ سورہ یاسین بھی پڑھ لی جائے اور سورہ رعد بھی پڑھ لی جائے تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے، اور جو اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے اور اس پر جو سکرات کی حالت طاری ہوتی ہے، اللہ رب العزت انشاءاللہ ان دونوں صورتوں کی برکت سے اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے۔ تفسیر ہدایت القرآن میں حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ رعد کو اچھی طرح سمجھو، سورہ رعد کو اچھی طرح سمجھو، یعنی اس میں کیا کیا تعلیمات ہے اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو اور اس کو بہت غور سے پڑھو۔ ذرا جملوں پر غور کیجئے، اس سے سورت کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ سورہ رعد کو اچھی طرح سمجھو اور اس کو بہت غور سے پڑھو، اس لیے کہ دین حق کی بنیادی تعلیمات توحید، رسالت، آخرت میں اس سے بصیرت حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے سورہ رعد کو بھی سمجھنا اور اس پر اچھی طرح غور کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اسی لیے سورہ رعد کی تفسیر شروع کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اب آپ کے سامنے بات شروع کی جو 4 آیتیں ہیں اس کا ترجمہ اور تفسیر پیش کرتے ہیں۔ انٹروڈکشن یاد رہے گا، 6 آیتیں ہیں، 6 رکوع ہیں، 43 آیتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کلمات اور حروف یاد نہ رہے تو کوئی حرج نہیں، صرف اتنا یاد رکھیے کہ 43 آیتیں ہیں، 6 رکوع ہیں اور یہ مدنی صورت ہے۔ اور جیسے سورہ یاسین کے پڑھنے سے میت کو آسانی ہو جاتی ہے، سورہ رعد کے پڑھنے کی برکت سے بھی انشاءاللہ میت جو مرنے والا ہے اس کی روح آسانی سے نکلے گی۔ ٹھیک ہے، فرمایا الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں، تلک آیات الکتاب، یہ کتاب الہی قرآن کریم کی آیتیں ہیں، والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو کچھ صورتوں کے شروع میں حروف دکھتے ہیں، الف لام میم را حا میم طا سین نون قاف، یہ سب حروف مقطعات کہلائے جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کو حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں کہ ان سب کو قطع کر کے یعنی الگ الگ کر کے جدا کر کے پڑھا جاتا ہے، مکس کر کے نہیں پڑھتے۔ جیسے الف لام میم یہ ہو گیا الگ الگ، ملائیں گے نہیں، علم نہیں پڑھیں گے، بلکہ الف لام میم، بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے کہ یہ سب الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، اور اس کی مراد، اس کے کیا معنی ہے، اس کے کیا میننگ ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ ہی اس کی مراد کو کما حقہ جانتے ہیں۔ آگے فرمایا تلک آیات الکتاب، یعنی یہ کتاب الہی قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔ قرآن کریم کی عظمت کو بتلانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ جو آیتیں تم پڑھ رہے ہو یا سن رہے ہو یا جس کی تفسیر تمہارے سامنے بیان کی جا رہی ہے وہ اللہ رب العزت کی کتاب قرآن کریم کی آیتیں ہیں، اس کو معمولی مت سمجھو، اس کو معمولی مت سمجھو، بلکہ یہ قرآن عظیم الشان کی آیتیں ہیں، اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اس لیے جب ہم قرآن کریم پڑھیں تو اتنی عظمت کے ساتھ پڑھیں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، اور اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ اس استحضار کے ساتھ قرآن کریم پڑھیے، اتنا لطف آئے گا کہ قرآن کی تلاوت بھی ہوگی، قرآن کی حلاوت بھی نصیب ہوگی۔
یہ ہمارے لیے اہم سبق ہے۔ آگے فرمایا جو قرآن کریم آپ کی طرف نازل کیا گیا یا جو دین آپ کو دیا گیا وہ بالکل حق ہے۔ قرآن کریم کے حق ہونے پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا اہم حصہ ہے۔ یہ قرآن من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں باطل کا نام و نشان نہیں ہے۔ یہ بالکل حق کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کریم کا ایک ایک نقطہ سلامت ہے، ایک ایک حرف محفوظ ہے، اور انشاءاللہ یہ کتاب صبح قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان بننے والی ہے اور بن رہی ہے، اور ماشاءاللہ اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی ایک اہم ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر کامل یقین رکھیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ جرمنی کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس میں ایک شعبہ جاری ہے ڈپارٹمنٹ آف تھیولوجی کے نام سے، ڈپارٹمنٹ آف تھیولوجی کے نام سے اس یونیورسٹی میں ایک شعبہ جاری ہے۔ اس کے پروفیسر نے ایک بڑی رقم خاص کی، ایک بڑی رقم، کیوں؟ تاکہ وہ دنیا کے مختلف حصوں سے قرآن کریم کو منگوائیں، اور جب قرآن کریم کو منگوایا گیا 40,000 نسخے قرآن کریم کے پوری دنیا سے لائے گئے اور پھر سب کو ملایا گیا، تو الحمدللہ ایک نقطے کی بھی، ایک حرف کی بھی کمی نہیں تھی۔ جیسا پہلا قرآن تھا ویسے پورے باقی 39,999 قرآن کریم ویسے کے ویسے ہی تھے، یعنی کوئی نقطہ کم نہیں، کوئی زیادہ نہیں، کوئی حرف کم نہیں، کہیں زبر کی غلطی نہیں، کہیں زیر کی غلطی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ 40,000 نسخوں کو جب ملایا گیا تو کہیں بھی کوئی غلطی نہیں نکلی۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ یہ کتاب بولو اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، اور اس کا چیلنج ہے قیامت تک کے لیے کوئی بندہ قرآن جیسی کوئی ایک آیت بنا کر پیش کر دے، کسی میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ قرآن کریم نجات کا ذریعہ ہے، ہماری کامیابی کا راستہ ہے۔ 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک بھائی بہت زیادہ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، بہت قرآن کے عاشق تھے۔ ان کا انتقال پہلے ہو گیا، انہوں نے بعد میں ان کو خواب میں دیکھا، یعنی جو دوسرا بھائی تھا۔ پوچھا بھائی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا یہاں کی منزل بہت سخت ہے، یہاں آئیں گے تو معلوم ہو جائے گا، بس قرآن نے مجھے پار کر دیا۔ کیا کہا؟ منزل تو بہت کٹھن تھی، تو شاید سفر تو بہت کم تھا، لیکن قرآن نے مجھے الحمدللہ پار کروا دیا۔ تو قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، یہ اس آیت کا ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی؟ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اے نبی جو قرآن آپ پر نازل کیا گیا، اسی طرح جو دین آپ پر اتارا گیا، دین اسلام، وہ بھی حق ہے، اور اس کی حقانیت پر ایمان رکھنا ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی معتبر اور پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور اگر دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہیں گے تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ الحمدللہ ہم سب کے پاس یہ نعمت موجود ہے، کوشش ہو کہ موت تک ہمارے پاس یہ نعمت سلامت رہے، اور موت سے پہلے کوئی ہم سے ایسا عمل نہ ہو کہ یہ نعمت ایمان ہم سے سلب کر لی جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتا ہے تو موت کے وقت اللہ رب العزت اس کے ایمان کو سلب کر لیتے ہیں۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ بعد کی جو 3 آیتیں ہیں اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کون ہے؟ میں ایک دل چوکی بات آپ کو بتانا چاہوں گا، کوئی اپنے دل پر نہ لیں، کوئی یوں خیال نہ کرے کہ شاید مجھے ٹارگٹ کر کے کہا، نہیں، ہم اپنی نصیحت کے لیے کہتے ہیں، آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی 3 ٹائم کی روزی ہم برسوں سے کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں؟ ہم میں سے کون ہے جو یہاں کھڑے ہو کر 5 منٹ مسلسل اللہ کون ہے یہ سمجھا دے، اللہ کی تعریف، اللہ کون ہے، اللہ کا انٹروڈکشن 5 منٹ مسلسل پیش کر دیں؟ بتاؤ اتنی بھی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے تو کیا ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اب تک ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط نہیں ہوا ہے نا۔ اس لیے اللہ کی عظمت کا استحضار بہت ضروری ہے۔ اب یہ دیکھو 3 آیتوں میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ کون ہے؟ اللہ کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تو وہی ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو اتنے اونچے اونچے بنا دیے، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ رب العزت عرش پر جا ٹھہرے۔ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ عرش پر جا ٹھہرے، اس کے کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں۔ کما یلیق بشانی، اللہ جیسے عرش پر ٹھہرے ہوں گے، ہمیں ایمان رکھنا ضروری ہے، اس کی تہہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عرش کیسا ہوگا، وہ اللہ کیسے مستوی ہوئے ہوں گے، کیا ہوا ہوگا، ہمیں یقین رکھنا ضروری ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ بات مکمل۔ آگے فرمایا وسخر الشمس والقمر، کہ اللہ رب العزت کون ہے؟ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے۔ فرمایا کل یجری لاجل مسمى، کہ ہر ایک میعاد تک گردش کر رہا ہے۔ یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے، اس طرح وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کے روبرو جانے کا یقین کرو۔ سورہ رعد کی ان آیتوں میں مسلسل رب ذوالجلال کی قدرت کی جھلکیاں بتلائی جا رہی ہیں کہ جس رب کی تم عبادت کر رہے ہو وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، بلکہ وہ احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی شان بڑی نرالی ہے، اس کا مرتبہ بہت بلند ہے، اس کی عظمت ناقابل تصور ہے نا، اس کی عظمت ناقابل تصور ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا بنایا؟ پہلی نشانی بیان فرمائی اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اتنا بلند آسمان بنایا، اور اتنے بلند آسمان کو اللہ رب العزت نے بغیر پیلر بغیر ستون کے کھڑا کر دیا۔ ایک معمولی چیز بھی کسی کے سہارے کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، یہ اتنا بڑا آسمان جس کو ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں بغیر پیلر اور ستون کے قائم ہے، بتائیے کون ہے جو اس کو تھامنے والا ہے؟ اسی کو اللہ کہا جاتا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 7 میں اسی مضمون کو یوں بیان کیا گیا والسماء رفعها،
اللہ ہی نے آسمان کو بلند کر دیا. اسی طریقے سے سورۃ النازعات کی آیت نمبر 28 میں کہا گیا رفع السمکھا فسواها کہ اس کی بلندی اور اس کو اونچائی عطا کی پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا یعنی آسمان کو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. یہ اللہ کی قدرت کی کاریگری ہے اور یہ نشانی ہر وقت ہماری نظروں کے سامنے ہے. بس اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک نشانی کافی تھی نہیں. آگے فرمایا کہ وسخر الشمس والقمر کہ ہم نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا, سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا. اور اسی سورج کی حرکت سے دن اور رات کی تبدیلی کا نظام ہوتا ہے اور ہر ایک اپنی اپنی میعاد پر گردش کر رہا ہے. نہ تو سورج ہی سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہیں رات کہ وہ دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے اپنے مدار میں دے رہے ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کی ذات کر رہی ہے. آگے فرمایا اللہ کون ہے؟ یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کے مطابق اور اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق دنیا کے سارے نظام کی تدبیر کر رہے ہیں. کسی کو عزت بخشتے ہیں, کسی کو ذلیل کر دیتے ہیں. ایک شخص جو کہ 50 سال سے مقبول تھا, 50 سال سے مشہور تھا, ایسا بدنام ہوا کہ رہتی دنیا تک کے لیے بدنام رہے گا. اور ایک شخص جن کی عمر صرف 27 سال کی ہے, مفتی شمائل صاحب ندوی, جن کو دنیا پہلے اچھی طرح جانتی بھی نہیں تھی, اب اس بندہ خدا کو اللہ نے اتنا مقبول کر دیا. یہ بھی اللہ کے وجود کی دلیل ہے. بات سمجھ گا رہی. ایک شخص جو 50 سال سے معروف تھے بالکل بدنام ہو کر رہ گئے اور ایک 27 سالہ نوجوان عالم دین جس کو دنیا جانتی بھی نہیں تھی اچھے انداز میں, ہے نا. اللہ رب العزت نے ان کو ایسا مقبول کر دیا, ایسا مقبول کر دیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے مومن اور مقبول بندوں کے نام کو بھی باقی رکھتے ہیں, ان کے کام کو بھی باقی رکھتے ہیں. یہ بھی اللہ کی ایک تدبیر ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ کون ہے؟ جس کو چاہتے ہیں عزت عطا فرماتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں اور کسی کو مالدار بناتے ہیں, کسی کو غریب بناتے ہیں. اس دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے چھوٹے بڑے اسباب پیدا کرتے ہیں. سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں بھی اسی کو یوں کہا گیا یدبر الامر. اللہ ہی ہے جو سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے اور یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ کی بنائی ہوئی قدرت میں بہت سی نشانیاں ہیں. آگے فرمایا وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. اور زمین میں کئی طرح کے ٹکڑے بنائے, یعنی یوں نہیں کہیں گے کہ یہ زمین ہے اور یہ زمین نہیں ہے, نہیں, پوری ایک ہی زمین ہے, ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. اور انگور کے باغ ہیں اور کھیتی اور کھجور کے درخت. بعض کی بہت سی شاخیں ہوتی ہیں درختوں میں بھی اور بعض کی اتنی شاخیں نہیں ہوتی, باوجود یہ کہ پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے اور ہم بعض میووں کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں. اس میں بھی سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اللہ کی قدرت کی ایک نشانی یہ زمین ہے. آپ دیکھیں گے اتنی بڑی زمین ہے اور یہ پوری آپس میں ملی ہوئی ہے اور اسی ایک زمین میں کہیں انگور اگتا ہے تو کہیں سیب اگتا ہے. حالانکہ زمین ایک ہی ہے. کہیں زمین کھاری ہوتی ہے, کہیں کی زمین بالکل بنجر ہوتی ہے, اس میں اگانے کی صلاحیت نہیں ہوتی. کہیں کی زمین بہت زرخیز ہوتی ہے, اس میں بہت اگانے کی صلاحیت ہوتی ہے. کسی زمین کو ریگستان کہا جاتا ہے تو کسی زمین کو گلستان کہا جاتا ہے. زمین ایک ہی ہے اور زمین سے الگ الگ چیزیں پیدا ہو رہی ہے. یہ کون پیدا کر رہا ہے؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ سب کو ایک ہی پانی پہنچایا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انگور کے لیے کوئی اور پانی اور سیب کے لیے کوئی اور پانی, سبزیوں کے لیے کوئی اور پانی, نہیں, ایک ہی پانی سے سب کی پرورش کی جا رہی ہے اور سب الگ الگ انداز میں اگ رہے ہیں. یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے. پھر آپ دیکھیں گے کچھ پھل موسم کے ہوتے ہیں, ان کو موسم میں کھایا جائے تو وہ صحت بخشتے ہیں. ان کی خوبصورتی کا کیا کہنا, ان کے ذائقوں کا کیا کہنا, ان کی لذت کا کیا کہنا. ایک انار ہی کو لے لو, وہ بھی میرے اللہ کی رب کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نا. ایک سنترے کو لے لو, وہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیسے بوتل کی طرح چھوٹے چھوٹے انداز میں اس کو رکھا گیا ہے. سب کون کرتا ہے؟ اللہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ چھلکا کھائیں گے تو کڑوا لگے گا, اندر کا کھائیں گے تو میٹھا لگے گا. ایک آم کو لے لو, وہ آم تو ایک اللہ کی قدرت کی نشانی ہے, ایک نعمت ہے, لیکن اسی آم سے رس بنتا ہے, یہ ایک دوسری نعمت ہے. اسی سے اچار بنایا جاتا ہے, یہ بھی ایک نعمت ہے. آم کے چھلکوں سے جانور فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے اندر کے مادے سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ سب کون کرتا ہے؟ بولیے, اللہ کرتے ہیں. اسی کو سمجھنا ہے. تو اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں بہت پھیلی ہوئی ہیں. آخر آیت میں یہ ہے کہ درمیان میں ایک آیت رہ گئی, وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَالنَّهَارَ, کہ اللہ کون ہے؟ اللہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا, وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ, اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے, وَالنَّهَارَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور طرح طرح کے میووں کی دو قسمیں بنائی اور وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے. غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. مطلب تو آپ سمجھ ہی چکے ہیں. اور پہاڑوں کو جو اللہ رب العزت نے بنایا یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ, سورہ نحل کی آیت 15ویں نمبر کی آیت ہے کہ پہاڑوں کو بنایا گیا تاکہ وہ زمین پر قائم رہ سکے اور زمین حرکت نہ کر سکے, تم جنبش میں نہ آ سکو. یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے. پھر پہاڑوں پر برف کی شکل میں پانی کا اسٹاک کیا جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ وہاں سے پانی کو برف پگھلتی ہے, پانی بہتا ہے, بہایا جاتا ہے اور اسی سے ندیاں نکلتی ہے اور ہمارے فائدے کے لیے اللہ رب العزت پانی کا نظام قائم فرما رہے. تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے.
تو پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی قدرت میں کاریگری میں غور و فکر کریں. کچھ باتیں ہیں جو اللہ کی قدرت کی کاریگری میں غور و فکر سے متعلق ہیں. میں عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تفکر ساعۃ خیر من قیام لیلہ، کہ ایک گھڑی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا پوری رات کی عبادت سے بہتر اور زیادہ فائدہ مند ہے. حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو جس چیز پر میری نگاہ پڑتی ہے میں کھلی آنکھوں دیکھتا ہوں کہ اس میں میرے لیے اللہ کی ایک نعمت ہے اور اس میں میرے لیے عبرت حاصل کرنے کا سامان ہے. حضرت سفیان بن عیینہ کا ارشاد ہے کہ غور و فکر ایک نور ہے جو تیرے دل میں داخل ہو رہا ہے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر لوگ اللہ کی عظمت میں غور و فکر کرتے تو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے ضعیف آدمی، تو جہاں بھی ہو خدا سے ڈر، دنیا میں ایک مہمان کی طرح زندگی بسر کر، مساجد کو اپنا گھر بنا اور اپنی آنکھوں کو خوف خدا سے رونے کا اور جسم کو صبر کا اور دل کو غور و فکر کا عادی بنا اور کل کے رزق کی فکر نہ کر. اللہ رب العزت ہم تمام کو بھی اپنی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنی معرفت عطا فرمائیں اور اللہ رب العزت ہم تمام کو عافیت والی زندگی عطا فرما کر عافیت والی موت عطا فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.